ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ سارے لوگ حیران نہیں، آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے، حدیث قدسی ہے، مجھے اللہ نے کہا ہے اگر یہ میرے سارے بندے زمین والے یہ نیکیاں کرنے لگ جائیں، عبادت کرنے لگ جائیں، توجہ ہے آپ کی، عبادت کرنے لگ جائیں، یہ گناہ کریں ہی نہ، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا ہے میں اس ساری قوم کو ختم کر دوں۔ کیوں مالک؟ تجھے تو وہ عزیز، یہ تو بڑے عزیز ہونے چاہیے تھے کیونکہ سارے ہی نیکیاں کرنے لگ گئے۔ کہا نہیں، میں پھر ایک مخلوق اور پیدا کروں گا، کوئی اس میں نیکیاں کرے گا، کوئی برائی بھی کرے گا، گناہ بھی کرے گا۔ مالک کیوں؟ کہا ساتھ میں اس کے اندر عنصر توبہ کا رکھ دوں گا، وہ جب مجھ سے توبہ کرتا ہے نا تو وہ لمحہ مجھے بڑا ہی عزیز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا مجھے اس بندوں سے، اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا، فرمایا اگر داؤد ان بندوں کو پتہ چل جائے نا، سر بالخصوص آپ کے لیے آپ نظر کرم فرمائیں گے، آپ، میں یقین کریں میرے لیے بڑی ایک عجیب سی کشمکش سی اندر چلتی ہے جب میں یہ ساری چیزوں کو پڑھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ہم نے دین کو کتنا بالکل قید کر دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اگر داؤد میرے بندوں کو پتہ چل جائے نا میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، اگر ان پہ یہ راز کھل جائے تو کا ان کے اعضاء ان کے دھڑ سے الگ ہو جائیں، ان کی چیخیں نکل جائیں، اور فرمایا ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا رب ہم سے محبت کتنی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 11ویں والوں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ فرماتے مجھے القاء ہوا، مجھے اللہ نے کہا عبد القادر میرے بندوں کو جا کے بتا مجھے گناہگار نیکوکاروں سے زیادہ پسند ہیں۔ لفظ سنا ہے آپ نے؟ مجھے گناہگار زیادہ پسند ہیں بنسبت نیکوکاروں کے۔ حضور غوث الورا کہتے ہیں میں نے جواباً عرض کیا مالک ایسا کیسے، انسانی ذہن کے مطابق تو نیکوکار تجھے زیادہ پسند ہونے چاہیے تھے۔ فرمایا جس اینگل سے میں بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ فرمایا نیکوکاروں کا دھیان، غور سے سننا جی، نیکوکاروں کا دھیان ہر وقت جنت کی طرف لگا رہتا ہے۔ نیکوکاروں کا دھیان ہر وقت نیکوکاروں کا دھیان ہر وقت جنت کی طرف لگا رہتا ہے۔ گناہگار کو پتہ ہوتا ہے جنت تو ملے گی نہیں کیونکہ عمل ایسے ہیں، گناہگاروں کا دھیان جنت والے کی طرف لگا رہتا ہے۔ ہائے ہائے، تو چونکہ جس کا دھیان مالک کی طرف ہے، مالک کہتا ہے مجھے وہ زیادہ پسند ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نا کسی نے محبت کا اظہار کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ نے اسے بلایا، فرمایا بات سن، ادھر سامنے کھڑا ہو گئے، آپ نے فرمایا کیا کہا ہے؟ کہتا جی رابعہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے۔ اب اگر یہی واقعہ مانچسٹر میں بیان کروں، انگلینڈ میں، تو میں انگلش میں کیا کہوں گا؟ بس آپ سمجھ گئے۔ اس نے کہا جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے۔ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے ایک بات کہی، آپ نے فرمایا تجھے ایک مشورہ دوں؟ اس محبت کرنے والے سے کہا ایک مشورہ دوں؟ کہتا جی دے۔ کہا ایک میری بہن ہے وہ بڑی حسین ہے۔ کہتا اچھا۔ ہائے ہائے، میرا خیال ہے کو 5-7 بندے ہوں گے اس اجتماع میں جن کو سمجھ آ گئی ہے، وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے، دیکھو گے تو عقل دنگ رہ جائے گی۔ کہتا اچھا، کہ آپ نے کہا بالکل اس وقت تیرے پیچھے کھڑی ہے۔ اس نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا نا، آپ نے تھپڑ مارا، آپ نے فرمایا دعوے محبت کے ہم سے، مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہے،
دعوے محبت کے اللہ سے. او مدنی منو، او مدنی منو، دعوے محبت کے اللہ سے اور مر جنت کے لیے رہے ہو. وہ بھی کہتا ہے پھر جو جنت کے لیے مرے گا جنت دوں گا، اور جو میرے لیے مرے گا اسے اپنا آپ عطا کروں گا. آپ سمجھ آئی ہے روزے کا اس نے کیوں کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ جس نے فقط میرے لیے رکھا ہے اس کی جزا جنت نہیں دیتا، اس کی جزا میں خود بن جاتا ہوں، میں اپنا آپ اسے عطا کر دیتا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، 70 بار اس نے توبہ کی. میرا جو آج کا موضوع ہے نا، میں اس سے کبھی بھی اپنے موضوع سے ہٹتا نہیں ہوں جناب، کیونکہ میں بھول نہیں جاتا. پھر آپ سے کہوں او میں تو میں عرض کر رہا تھا نا، جو میں عرض کرتا ہوں وہی کر رہا ہوتا ہوں. 70 بار توبہ کی، پھر گناہ کر بیٹھا. 71ویں بار جب جانے لگا تو شرمندگی کی انتہا نہ رہی. کہتا ہے اب کس منہ سے جا کے توبہ کروں. چھپ کے جا کے کہیں بیٹھ گیا، مایوس ہونے لگا تو آواز آئی اب بھی تو خود مایوس ہوا ہے، اب بھی تو خود مایوس ہوا ہے. تو 71 چھوڑ، تو جتنی بار آتا رہے گا میرے در سے تجھے کبھی انکار نہیں ملے گا، میں ہر بار تجھے معاف کرتا رہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے بندو، اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اور وہ خود اپنی شان کے لائق، وہ آتا جاتا کہیں نہیں ہے. یہ کیوں کہتے ہو آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے؟ اللہ آسمانوں پہ رہتا ہے، اللہ عرش پہ رہتا ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی اپنی مرضی ہے. اللہ ہر جگہ پہ اپنی قدرت کے لائق، اپنی شان کے لائق جہاں چاہتا ہے جیسے مرضی ظاہر ہو جائے اس کی مرضی. جہاں خود کو باطن میں رکھے، باطن اس کی اپنی مرضی ہے، اسے کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. یہ تو بندے کو سمجھانے کے لیے ہے. حضور نے فرمایا جب رات ہوتی ہے نا، اللہ اپنی رحمت کے بازو کھول دیتا ہے اور کہتا ہے بندے جو سارے دن میں گناہ کیے ہیں، میں تیار بیٹھا ہوں، مجھ سے معافی مانگ اور بخشوا لے. جو رات میں نہیں آ پاتے اور ساری رات گناہ کی لذت میں گزار دیتے ہیں، دن کے وقت وہ دروازہ بند نہیں کرتا. تمہارے میڈیکل سٹور وہ بند ہو جاتے ہیں، مسجدوں کو تالے لگ جاتے ہیں، مندر بند ہو جاتے ہیں، گرجا گھر بند ہو جاتے ہیں. ہر شے کا ایک وقت ہے، وہ بند ہو جاتا ہے. اگر وقت نہیں ہے تو اس کی توبہ کے وقت قبول کرنے کا وقت نہیں. وہ ہر وقت توبہ قبول کرتا ہے. دن کے وقت بھی کہتا ہے جو جب چاہے آ جائے، اور کرے کیا؟ کچھ نظر نیاز دے، کچھ صدقہ اتارے، بکرے لائے گا تو تب معاف کروں گا نہ. کہتا سچے دل کے ساتھ توبتن نصوحا. اور کمال کی بات کیا ہے قبلہ، اس نے آیت میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو. او ایمان ہے ہی توبہ کے بعد، توبہ کا کانسیپٹ ہے ہی ایمان والوں کے لیے. جو ایمان ہی نہیں لایا وہ توبہ کس شے سے کرے گا؟ پہلے ایمان لائے پھر توبہ کرے. اب ہم یہ غلط سمجھ بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں توبہ کر لیں تو بس یہی کافی ہے، تو ہم ایمان لے آئیں تو یہی کافی ہے، توبہ کی ضرورت نہیں. بابا جی توبہ کی ضرورت ہے ہی ایمان کے بعد. توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں. اس پہ آئیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اب اس جگہ پہ ایک جملہ اور ہے، مجھے خبر ہے آپ بڑے پیار سے سن رہے ہیں اور آپ کے اندر بات اتر رہی ہے. جب نیکوکاروں نے، چلو اور آسان کرتا ہوں، ذہن ذرا سر اوپر اٹھا، آپ سارے دیکھیں. جب معصوموں نے دیکھا، کسی کو اگر سمجھ آیا ہو میرا لفظ تو، جب معصوم اس سے کہتے ہیں جس سے گناہ کا تصور بھی نہ ہو، جس سے گناہ کا تصور بھی نہ ہو، وہ بلوغت تک تو ہر ایک کا معصوم ہوتا ہے.
یہودی عیسائی کا بھی ہو تو بالغ ہونے تک وہ مومن ہی ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے. بات سمجھے ہو؟ ایک رات کا بچہ کسی کا بھی عام مجھ جیسے، اللہ تعالیٰ سب کا سلامت رکھے، جس کا بھی فوت ہو جائے 2 رات کا بالغ ہونے سے پہلے تو دعا اور ہے. بالغ میت کی دعا اور ہے، نابالغ میت کی دعا. نابالغ میت کی دعا میں مغفرت کا ذکر ہی کوئی نہیں. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اس میں مغفرت کا ذکر ہی کوئی نہیں. اس میں سارا ذکر کیا ہے؟ اینوں قبول کر لے تے سانوں اے دے صدقے نال دے اجر نال سانوں بھی قبول کر لے. وہ تو تیرے لیے شافی ہے. اور تیرا اپنا جو تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ تیرے لیے اگر شافع ہے. جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے وہ کتنے معصوم ہوں. تو نے اپنے کو معصوم مانا ہے، رسول کی آل اولاد کو معصوم ہی نہیں مانا. تو ہمیں بلیک میل کرتا ہے، تو کہتا جی اہل سنت نہیں مانتے، تو جو نہیں مانتے نہ مانے. یہ اہل سنت والی ساتھ میں بلیک میلنگ کیسی ہے؟ ہم عقلی طور پہ تجھ سے بات کرتے ہیں، مصطفیٰ کا خون، مصطفیٰ کی آل اولاد. چلو کربلا تک تو معصوم مان لو یار. وہاں تک بھی معصوم نہیں مانتے ہو. ماننے پہ آ جاؤ تو صحابہ کو بھی معصوم ماننے لگ جاؤ، اور نہ ماننے پہ آؤ تو رسول کی بیٹی کو خطا پہ جاننے لگ جاؤ اور یہ عقیدہ دینے لگ جاؤ. ایک لمحے کے لیے سوچنا ضرور، جب مصطفیٰ کا سامنا ہوگا اور مصطفیٰ نے اگر تجھ سے سوال کر لیا، اور لوگوں کی بہن بیٹیوں کا حیا کر کے قتل معاف کرنے والوں، جب میری بیٹی کو لوگ خطا پہ تیری مولوی کہہ رہے تھے، اس وقت تو نے رسول کی بیٹی کی عصمت کا پہرا دیا تھا یا اپنا مولوی بچانے کے لیے نکلا تھا؟ بتا مصطفیٰ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر. اس لیے وہ منتظر رہتا ہے کہ کوئی آئے اور مجھ سے توبہ کرے. کیوں؟ اسے گناہگار اتنے پسند ہیں کہ معصوموں نے خود کو گناہگار کہہ کے توبہ کرنی شروع کر دی. میرا جملہ 10 بندوں سے زیادہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. جن سے گناہ کا تصور بھی نہیں، انہوں نے صرف اس لیے کہ اللہ کو چونکہ گناہگار زیادہ پسند ہیں، منہ سے لفظ بولو جی، چونکہ زیادہ پسند ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو ان صفوں میں رکھ کر اس سے توبہ کرتے رہے، حالانکہ توبہ کرنے کی ضرورت. حضور ایک مجلس میں 100 بار 70 بار استغفار پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بتا حضور نے کون سا گناہ کیا تھا اس امت کو بتانے کے لیے؟ آدم نے 360 سال توبہ کی ہے اس کی بارگاہ میں. بتا آدم کا جرم کیا تھا؟ آدم تو معصوم ہے. معصوموں نے صرف اس لیے ایک ریت ڈالی ہے کہ گناہگاروں کو سمجھ آ جائے کہ وہ لمحہ جب تو اس سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے نا، وہ تو اسے بڑا عزیز ہوتا ہے. بنی اسرائیل کا وہ جو شخص تھا نا 100 کا قاتل، وہ جو 100 کا قاتل تھا، اس سے کسی نے کہا تھا ان کی طرف مت جا، وہ سامنے قریۃ الصالح ہے، شریفوں کی بستی ہے، ان شریفوں کی بستی کی طرف چلا جا اور پھر واپس نہ آنا، انہی کے ساتھ واپس وہیں پہ وقت گزار دینا باقی زندگی کا. قرآن نے کہا ہے قریۃ الصالح، بستی شریف. قاضی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ساتھ میں آس پاس 5-7 ملونٹرے بھی بیٹھے تھے. سمجھ گئے آپ؟ وہ بھی بیٹھے. کسی نے کہہ دیا اجمیر شریف، باقی تو چپ رہے، تو ایک بولا، کہتا اجمیر ہوتا ہے، یہ شریف کیسے ہو گیا؟ اب کوئی ہم جیسا ہوتا تو پتہ نہیں یہی پکڑ لیتا، مگر ہم جیسے فقیروں کا اور عام بندوں کا یہی تو فرق ہوتا ہے. حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے. تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص اور آ گیا. وہ آ کے اس نے آ کے السلام علیکم ویسے بیٹھ گیا. بیٹھ کے نا اچانک اس کی نگاہ پڑی اسی مولوی صاحب پہ
کہتا السلام علیکم حضرت صاحب. کہتا وعلیکم السلام. آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ کہتے الحمدللہ. اب حاجی صاحب بولے, فرمایا مولانا مزاج مزاج ہوتا ہے, یہ شریف کب سے ہو گیا؟ مزاج آپ کا شریف ہے, اجمیر شریف نہیں. یہی باتیں, ان کی دال بھی شریف ہے. آج کیا پکایا؟ آج دال شریف پکائی ہے. اور وہی اعتراض کر رہے تھے چشتیاں چشتیاں ہوتا ہے, شریف کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا سانو دیکھو تو شریف کوئی نہیں, قبلہ عالم کو دیکھو تو شریف ہی شریف ہے. حضور بابا تاج الدین سرور شہید فاروقی کو دیکھو تو شریف ہی شریف ہے. ایک کی وجہ سے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہم اجمیر گئے, سڑکوں پہ سور پھر رہے تھے. بھئی ان کے مذہب میں کھلے عام ہے, پھرتے ہیں, یہاں مری میں نہیں پھرتے. روڑا کو مری جاندہ بھی تو ہے نا, میں نال لے جاواں کہ میں تو جا کے بخاواں کہ میں, وہاں بھی عام پھر رہے ہیں. اچھا کتے پھرتے ہیں, سور پھرتے ہیں, مگر پورا اجمیر شریف ہے. اللہ زندگی دے یار آپ کو. کیوں؟ کہا ایک کی شرافت سب پہ غالب آ گئی ہے. وہ ایک اتنا پسند تھا کہ جس کی شرافت پہ جو بھی آ جائے, کہاں سے آئے؟ اجمیر شریف سے, شرک پور شریف سے, گولڑا شریف سے. شریفوں کی طرف جایا کرو, مذہبی جنونیوں بدماشوں کی طرف نہیں. ان سے بچا کرو, شریف ڈھونڈا کرو تاکہ ان کے ساتھ جا کر. اب وہ گیا نہیں تھا, راستے میں تھا, موت آ گئی. اللہ نے بستی والوں کے دونوں فرشتوں سے کہا بستی کا اور اس کا فاصلہ آپس میں دیکھ لو, ماپ لو. اگر تو بستی سے دور ہے تو دوزخ والے لے جاؤ, جنت کے قریب, اگر یہ بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ. فرشتوں کو کہا ناپ لو, اور ادھر زمین سے کہا اللہ والوں کے قریب ہو جا, ذرا اسے قریب کر, سکڑ جا. میاں محمد بخش نے یہ رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ عقدہ کھولا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ عدل نہیں تھا, یہ فضل تھا. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے, فضل کریں تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے. پھر کیا ہوتا ہے؟ چونکہ معصوموں نے دیکھا کہ اسے تو گناہگار بڑے عزیز ہیں, وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھنا شروع ہو گئے جس جگہ پہ گناہگار ہوتا ہے. حضور 70 بار استغفار کرتے. حضرت یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں, 4 سال کی عمر ہے. کتنی؟ 4 سال. صرف آپ نے کہہ دیا ہے, تصور میں لاؤ 4 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے. 4 سال کا بچہ جس اجتماع میں حضرت زکریا خطاب فرماتے ہیں نا اللہ کے خوف کا, پہلے آس پاس دیکھتے ہیں کہیں میرا بیٹا یحییٰ تو اس میں نہیں بیٹھا. کیوں؟ وہ روئے گا اتنا, کرلائے گا اتنا کہ اس کے خوف سے کئی بار جنازے اٹھ جاتے تھے. ایک بار چھپ کے بیٹھ گئے, ایک ستون کے اوٹ میں بیٹھ گئے حضرت یحییٰ. 4 سال کی عمر ہے, 4 سال کی. خطاب چل نکلا خشیت الہی کا, اللہ کے خوف کا. یہ سن رہے تھے, آپ روتے, ایک چیخ آئی اٹھی نا خطاب کے دوران. دیکھا تو وہ 4 سال کا بچہ کوئی بھاگ کے جا رہا ہے. نکل گئے باہر پہاڑوں کی طرف. 4 دن گزر گئے, نہیں آئے. 4 دن ماں باپ ڈھونڈنے نکلے, آس پاس جا کے دیکھا ایک بکریاں چرانے والا کھڑا تھا. اس سے پوچھا کہیں کوئی ایک بچہ 4 سال کا تو نہیں دیکھا آپ نے؟ اس نے کہا جی بچہ تو میں نے کوئی نہیں دیکھا, مگر اس پہاڑ کی کھو سے نا ایک بچے کے رونے کی آواز اس طرح کی آتی ہے, وہ اس کرب سے کرلاتا ہے کہ اس کا رونا سن کر 4 دن سے میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. ماں باپ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ ہمارا یحییٰ ہے. پہنچے تو جس جگہ پہ یہ پہنچے نا ماں باپ, تو یحییٰ علیہ السلام کی پشت تھی. آہٹ سنی, چیخ مار کے کہنے لگے ملک الموت آ گیا ہے. ماں باپ آگے بڑے, کہا نہیں بیٹا ہم تیرے ماں باپ ہیں. اٹھا کے گھر لائے. ماں کہتی بیٹا ابھی تو چھوٹا ہے, اتنا نہ رویا کر, اس کے خوف سے اتنا نہ رویا کر.
تو کہتے ہیں ماں صرف ایک بار کا آپ مجھے یقین دلا دیں، کیا میں چھوٹا ہوں تو وہ مجھ سے نہیں پوچھے گا؟ او معصوموں کا یہ حال تھا، ہم ساری زندگی لمحہ لمحہ گناہوں میں گزار کر بھی ہم نے کبھی پلٹ کے اس کے حضور ایک لمحہ کبھی نہیں نکالا۔ افطاری کے لمحے میں جس لمحہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس لمحے بھی ہمیں افطاری کی فکر ہوتی ہے، اپنی بے قراری کی نہیں ہوتی۔ ہماری بے قراری یہ ہوتی ہے کہ ٹائم جلدی سے گزر جائے، یہ کبھی نہیں ہوا کہ قبولیت کا وقت ہے، سارے دن کا بھوکا پیاسا، منہ سے بدبو قبلہ اتنی آتی ہے کہ ماں باپ قریب رہ کر قبول نہ کریں، وہ کہتا ہے مجھے اس کے منہ کی بدبو پسند ہی بڑی ہے۔ بس دوستو، تصوف نام ہے اس نفس کی اصلاح کا، پورا نظام عبادت صرف اسی نفس کے اصلاح کے لیے ہے، نماز نفس کے اصلاح کے لیے ہے، روزہ نفس کے اصلاح کے لیے ہے۔ جیسے جیسے اس کی اصلاح کرتے جاؤ گے ویسے ویسے اس کی کیفیت بدلتی جائے گی۔ کبھی یہ نفس امارہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ ہوتا ہے۔ 13واں پارہ شروع کرو تو اس پہ دلیل ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ نفس امارہ بڑا سرکش ہوتا ہے، ہر ایک سے جھگڑا کرتا ہے، پھر جب اس کی کچھ اصلاح ہو جائے تو پھر یہ ایک اس پہ کیفیت آتی ہے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بندے سے گناہ ہو جائے تو اندر ایک ملامت پیدا ہوتی ہے، شرم کر، کچھ حیا کر، وہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو تو سمجھ جانا کہ اس وقت نفس امارہ نہیں رہا، نفس لوامہ ہو گیا ہے۔ آپ کہیں کسی پیر کی کتاب میں لکھا ہے، نہیں میری جان، یہ سورۃ القیامہ ہے، 29واں پارہ ہے، کہا لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قسم ہے روز قیامت کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے اس نفس کی قسم ہے جو برائی پر ملامت کرے۔ پھر جب اس کی اصلاح کچھ ہو جائے تو اس پہ ایک کیفیت آتی ہے کہ یہ مطمئنہ بن جاتا ہے، اسے مل جائے تب بھی اطمینان، نہ ملے پھر بھی اطمینان۔ آپ کہیں فاروقی صاحب اس پہ بھی قرآن کی کوئی آیت ہے؟ سورۃ الفجر کی آیت ہے، کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، او اطمینان والے نفس آ جا، ارجعی الی ربک، آ جا تو اپنے رب کی طرف۔ مگر یہاں نفس کی قسمیں ختم نہیں ہوئی، نفس کی قسمیں اس سے آگے بھی ابھی 2 پڑھی ہیں، کیا؟ راضیۃ مرضیہ، اس کے آگے ایک سٹیج آتی ہے راضیہ، وہ اجر والا نہیں رہتا، پھر وہ رضا والا ہو جاتا، وہ اجر نہیں چاہتا، ہر عمل پہ اس کی رضا چاہتا ہے، مگر رضا آخری مقام نہیں ہے۔ جب رضا کا مقام گزرتا ہے تو پھر مرضیہ آ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نفس راضیہ ہو تو بندہ اس کی رضا چاہتا ہے، اور نفس مرضیہ ہو جائے تو بندے کی رضا اللہ چاہتا ہے۔ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے یہ بتا۔ اس نفس کی اصلاح کے لیے آخری بات اس کے بالکل ساتھ، چونکہ 3 رمضان المبارک کو اہل سنت کے نزدیک حضور سیدہ کائنات کا دن گزرا ہے، میں سلام نیاز پیش کر کے بات ختم کر دوں گا۔ آخری بات یہ ہے کہ جب عالم اسرار میں تھے، آپ کی دعا جی، عالم اسرار میں تھے تو انسان اور رحمان کے درمیان کوئی گفتگو تو ہوئی تھی نا بھائی جان، گفتگو تو ہوئی تھی۔ مالک ہمیں تو نہیں یاد، اس نے کہا میں نے ساری لکھ کے دے دی ہے، یہ گفتگو ہے۔ اب مرنا یہ ہے کہ یہ صرف تراویحوں میں نہ پڑھو، او بھائی جان فقط تراویحوں میں پڑھو گے
تو سعادت ہی رہے گی، تلاوت رہے گی، سعادت رہے گی، اچھی بات ہے۔ مجھے کہتے فاروقی صاحب آپ تراویحوں کے مخالف ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم نہیں، میں کیوں جی، میں ان میں سے نہیں ہوں جو تراویحوں کے مخالف ہوں، مگر ساری زندگی یار آپ تراویحاں پڑھ پڑھ کے آپ نے اتنا بھی نہیں کیا کہ اپنے حافظ کو یا مولانا صاحب کو اتنا کہیں اب خلاصہ قرآن مل جاتا ہے۔ اب تو علی وقار قادری صاحب حضور شیخ الاسلام کے بھانجے ہیں، انہوں نے پورا خلاصہ قرآن سوا پارے کا لکھ دیا ہے، وہ پڑھ کے بھی سنا سکتے ہو، 10 منٹ بھی نہیں لگتے۔ ان کو بتاؤ کہ جو سوا پارہ تم نے سنا ہے اس میں یہ کچھ مضامین بیان ہوئے، یہ بھی نہیں کرنے کو تیار۔ کیوں؟ وتر پڑھ کے جلدی جانے کی تیاری ہوتی ہے کہ سحری کھانی ہے۔ اب یہاں جلدی بھی ہے کہ جلدی سے سن لیں۔ مجھے ایک مولانا صاحب کچھ دن پہلے ملے تھے، سانو ہی مل دینے جی، مجھے کہتے جی فاروقی صاحب آپ کو پتہ ہے آپ ہر جگہ پہ کہتے ہو حافظ بناتے ہو، حافظ بناتے ہو۔ میں نے کہا جی میں نے صرف حفظ کی مخالفت نہیں کی، میں کہتا ہوں جب حافظ بن جائیں تب قرآن کا عالم بھی بنائیں۔ زبان دے کر تھوڑا حوصلہ دیں جی، زبان ہلا کر۔ صرف حافظ بنائیں گے تو کیا ملے گا؟ مجھے کہتے جی 7 نسلیں اوپر والی۔ بھائی جان جائیو انگلینڈ تک یاد رکھیو جی، تسی سارے جی۔ اس نے کہا ہے، میں نے نہیں پڑھا مگر اس کی بات کو میں مان گیا ہوں، کہنے لگا جی اوپر جو 7 نسلیں ہوتی ہیں، باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، 7 نسلیں اوپر گیا چٹھا صاحب، 7 نسلیں نیچے، بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، 7 نسلیں اوپر والی اور 7 نسلیں نیچے والی، کہتا اس حافظ کی بخشی جاتی ہیں۔ میں کہا مولانا صاحب تینوں تیرے رب دا واسطہ ہی ایک گل پکی ہے، آپ کو پتہ ہے قسمیں کھانے کے ہم پرانے عادی ہوتے ہیں، اللہ دی قسمیں کہتا بالکل ٹھیک ہے۔ میں کہا لکھ کے دے سکتے ہو؟ آخر جی پہلے دا لکھے ہوئے ہے۔ میں کہا ہن ایک گل میری سمجھ، جو اس کو فقط حفظ کر لے، میرے آخری بھائی تک، جو اس کو فقط حفظ کر لے اس کی 7 نسلیں اوپر والی اور 7 نسلیں نیچے والی بخشی جاتی ہیں۔ تو جس پر یہ قرآن اترا ہے اس کے تو والدین تیرے مولویوں کے نزدیک جہنمی ہیں۔ تیرے ملا علی قاری نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کے والدین جہنم میں ہیں، ہم ان کے حوالے دیتے دیتے نہیں رکتے۔ تو قرآن کا حافظ بن جائے، تیری 7 نسلیں بخشی، 14 نسلیں، 7 اوپر والی اور 7 نیچے والی۔ حضور کا چچا بھی نہیں بخشوایا جا سکا حضور کی خدمت کر کے، جس کے سینے پہ 30 پارے اتر آئے۔ اس کا مطلب ہے کوئی کوڑ تو تیرے اندر ہے نا جو تجھے حضور کا خاندان ماننے نہیں دیتا۔ تیرے اندر کا وہ کوڑ ایسا ہے، کینسر ہے، جو تجھے اس طرف جانے نہیں دیتا۔ تیرا بیٹا فقط حافظ ہو جائے تو اس مرتبے پہ چلا جاتا ہے، مصطفیٰ اس مرتبے تک نہیں پہنچے۔ حضور مولا کائنات جن کا شجرہ اور مصطفیٰ کا شجرہ ایک ہے، جب نماز کا وقت ہوتا آپ کی جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی اور آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے لگا۔ کبھی اس کو محسوس بھی کیا کرو یار، پتہ ہے کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں؟ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ، اور تعداد کا رونا رونے والوں، تراویاں 8 ہیں یا 20، اس پہ فتوے بازی کرنے والوں، سیدہ کائنات کی آپ کی عادات مبارکہ میں یہ ہے کہ آپ 2 رکعت قیام اللیل کے شروع کرتی ہیں۔ وہ 2 رکعتیں ابھی ختم نہیں ہوتی کہ بلال اذان فجر دیتا ہے، مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ کائنات سر اٹھا کے مالک کی بارگاہ میں درد بھرا شکوہ کرتی ہیں، مالک کتنی رات چھوٹی کی کہ فاطمہ کے 2 نفل بھی پورے نہیں ہو سکے۔ خدا کے بندو کچھ اس طرف بھی آؤ، اگر یہ احساس نہ رہے تو راتوں کا جاگنا کیا کرے گا؟ یہ پہلا عشرہ
مسلمانوں کی تعداد گھٹتے گھٹتے اللہ کے گھر سے پہلا جمعہ بھی دیکھ لیں، پھر دوسرا بھی دیکھ لیں، پھر عید والے دن دیکھنا اس دھلی دھلائی قوم کی تعداد عید الفطر کے دن، اور پھر عید الفطر کے اگلے جمعے والے دن مسلمانوں کی تعداد بھی مسجدوں میں دیکھ لیں۔ کیوں؟ ہم چاہتے ہیں سیزن جیسے کپڑے کا سیزن لگتا ہے، جیسے جوتوں کی سیل کا سیزن لگتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ نیکیوں کا سیزن ہے، بس یہی لگا لیں تو کافی۔ نہ، اگر اس سیزن نے آ کے تجھے ہمیشہ کے لیے اس کا نہیں بنایا۔ امام زین العابدین بیٹا ہے مولا حسین کا، شہن کعبہ میں طواف کعبہ کے دوران آواز آتی ہے، اللہ اتنا درد اور کرب ہے آواز میں، یا اللہ تیرے سمندروں میں اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، مجھے معاف کر دے۔ میرے مالک تیری زمین کے ذروں کی تعداد اتنی نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں طواف کعبہ رک گیا، لوگوں نے کپڑا ہٹا کے غلاف کعبہ ہٹا کر دیکھا، ایک نوجوان ہے، وہ نوجوان دیکھا تو آنسوؤں سے نا اس کی پلکیں بھی تر ہیں اور گال بھی تر ہیں، اور اس کی آواز میں اتنا درد ہے، منہ سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو امام زین العابدین ہے۔ او بھائی، جہاں گناہ کا تصور بھی نہیں وہاں توبہ کی کیفیت اور رقت یہ ہے، مجھے بتائیے جہاں سراپا خطا ہیں وہاں کک بھی نہیں۔ سیدہ کائنات کی پاک بارگاہ کے اندر میں بہت ساری آیات چھوڑ گیا ہوں۔ جی ادھر کمرہ خالی ہے، ادھر بھی خالی ہے، دل کے دریچے بھی ہمارے خالی ہیں، اوپر بھی الحمدللہ اب تو چھت بھی مکمل ہو گئی ہے، مگر چھت کے پیسے ابھی رہتے ہیں، وہ آپ سے بعد میں ہم کہہ لیں گے۔ وہ کمرہ بھی خالی ہے، ادھر آ جائیں، اوپر چلے جائیں، ٹھنڈک رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور بالخصوص خطبے کے دوران پیچھے کھڑے ہونے والے احباب سے گزارش ہے کہ یہ آداب کے خلاف ہے، آپ بیٹھ جایا کریں، بیٹھ کے خطبہ سنا کریں۔ میں سورۃ الدہر کی بس ایک آیت صرف آپ کو سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے 3 دن تک کھانا کھلایا، قرآن کہتا ہے انما ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، 3 دن مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلایا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو کھانا کھلایا صرف اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کے چہرے کے لیے تھا، اللہ کے چہرے کے لیے تھا۔ آپ نے کہتا جا تیرے منہ نو کم کیتا، جا تیرے منہ نو کم کیتا، جا تیرے فلانے دا مینوں منہ مار دئی، کہا لوجہ اللہ۔ اب جا کے سمجھ آئی ہے، عارفین جب کرتے تھے نا نیت، وہ کہتے تھے 4 رکعت نماز ظہر، کچھ تو کہتے تھے نا بندگی اللہ کی، کچھ کہتے تھے قربت اللہ۔ ہم سمجھے کہ قربت والا بڑا قریب ہے، پھر سمجھ آئی کہ نہیں قربت والا بھی پیچھے ہے۔ کچھ کہتے ہیں 4 رکعت فرض نماز ظہر لوجہ اللہ، صرف اللہ کے چہرے کے لیے۔ یاد رکھنا ہارون آباد والوں، قیامت کی صبح تک بھول نہ جانا، اللہ قیامت کے دن کئیوں کو کہے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تمہارے اعمال اتنے پسند ہیں، جاؤ جنت دے دی، تمہارا حساب کتاب ہی کوئی نہیں۔ دیکھتے ہیں تو وہ ویسے کے ویسے کھڑے ہوتے ہیں، گئے نہیں۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں گئے؟ عرض کرتے ہیں آپ کا حکم اپنی جگہ پہ، مگر ہم نے سارے عمل جنت کے لیے تو کیے ہی نہیں تھے۔ تو کس کے لیے کیے تھے؟ کہا صرف تیرے چہرے کے لیے۔ اب تو مان جاؤ قیامت کے دن بھی ہر ایک کو دیدار نہیں ہوگا۔ دیدار کن کے نصیب میں آئے گا؟ جن کو اللہ کہے گا اچھا کیا چاہتے تھے؟ کہا تیرا دیدار، کہا فلاں حصے میں چلے جاؤ۔ وہاں وہ رہیں گے جو صرف اور صرف عالم اسرار والی اس کیفیت میں جن کو یاد تھی۔ جب کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، اللہ نے سال کے بعد ایک مہینہ دے دیا، کہا بات سنو، میں بھی نہیں کھاتا تم بھی نہ کھاؤ، میں بھی نہیں پیتا تم بھی نہ پیو۔ مالک تو کھانے پینے سے ویسے ہی بے نیاز ہے، ہم نہ کھائیں پیئیں
دو دنوں چ منہ لمک گیا سارا. تو مالک ہم کہا ہاں چونکہ تمہارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، چلو ایک کام کرو، دن میں نہ کھانا، رات میں کھا لیا کرو. نہیں سمجھے یار؟ قرآن کہتا ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو رات تک. کب تک؟ رات کیسے ویکھی ہے کہ رات گئی بات گئی بس ٹھیک ہے، اذان فجر ہو گئی بس ہو گیا. چلو ثم اتموا الصیام الی اللیل. میں آج کل اس آیت کو سمجھنے میں لگا ہوا ہوں، بہت سارے علماء سے پوچھ رہا ہوں، انشاءاللہ جب سمجھ آ گئی تو پھر اس پہ خطاب کریں گے. اور اس سال انشاءاللہ رمضان المبارک میں حضور سیدی شیخ الاسلام سے ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس آیت پہ جو خیرات ہے وہ ضرور لیں گے کہ روزہ ہے رات تک. بات سمجھیں؟ غروب آفتاب سے اگر اطلاق ہوتا ہے تو مجھے تو نہیں پتا، اس پہ انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے. مگر جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دن یاد دلاتے ہیں ان دنوں کی. اب سمجھ آئی ہے حضور کی آل کیوں نہیں کھاتی تھی، کیوں نہیں پیتے تھے. انہوں نے 3 دن اٹھا کے دیا. مالک نے کہا ہائے ہائے ہائے، مالک نے کمال کرتے ہوئے نا 22 نمبر آیت میں اتنا کمال کر دیا، کہا ان ھذا کان لکم جزاء. آیت جنتوں کا ذکر کر کے نا کہا یہ تجھ پہ احسان نہیں ہے اہل بیت اطہار، یہ تو تمہارے عمل کی جزا ہے. بات سننا جی، جلدی نہ کرنا، بات سننا. کہا یہ تو ہے جزا. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. حقیقت بات یہ ہے کہ میں خود رب ہو کر تمہارا ممنون رہتا ہوں. یہ جو تم نے 3 دن کھلایا ہے نا، میں اس کا تمہارا خود ہوں، ممنون رہتا ہوں. اسی لیے 4 مصرے اس پہ کسی نے لکھے ہیں کہ کہا سنو ان کی رگوں میں ذی تقدس خون ہوتا ہے. سنو ان کی رگوں میں وہ ذی تقدس خون ہوتا ہے، وہ جب بھی جو بھی کہہ دے دین کا قانون ہوتا ہے. یہ اہل بیت احمد کو ملا ہے مرتبہ، لوگوں کرم بندوں پہ کرتے ہیں خدا ممنون ہوتا ہے. کرم بندوں پہ کرتے ہیں خدا ممنون ہوتا ہے. اور سلام کے 4 مصرے کہ حریم قلب و نظر کی اذاں سیدہ فاطمہ، جہاں جہاں ہے عصمت وہاں سیدہ فاطمہ. علی کے لال یہ تیرے ذکر کا کرم، ورنہ غریب خانہ کہاں اور کہاں سیدہ فاطمہ. اور کہا علی ہے جوف میں، کعبہ کی چھت پہ ہے مہدی. کسی کو سمجھ آئی ہو تو محبت کے ساتھ ایک بار مجھے بتانا ضرور. علی جوف کعبہ میں آئے ہیں. چلو اور آسان کرتا ہوں، علی جوف کعبہ میں آ چکے ہیں اور مہدی کعبے کی چھت پہ آئیں گے. وہ بھی کعبے پہ، یہ بھی کعبے پہ. ایک شوہر ہے، ایک بیٹا ہے. ایک شوہر ہے، ایک بیٹا ہے. علی ہے جوف میں، کعبہ کی چھت پہ ہے مہدی. علی ہے جوف میں، کعبہ کی چھت پہ ہے مہدی. خدا کا گھر بھی ہے تیرا مکان سیدہ فاطمہ. خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر بھی ہے تیرا مکان سیدہ فاطمہ. اور سنا ہے حشر کی گرمی میں ملائک کو بھی تیری رضا کے تلے ہے امان سیدہ فاطمہ. پدر رسول، ولی زوج، پسر معصوم، تمام رشتوں کی روح رواں سیدہ فاطمہ. اور تیری ہی گود سے محشر تلک ہے نسل رسول. تو ایک ہو کے بھی ہے کارواں سیدہ فاطمہ. اور قبلہ آخری 2 مصرے فقط آپ کی محبت کے لیے اور آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کی خلق میں کیا لا شریک ہے کوئی؟ ہارون آباد والوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ احمد حسن فاروقی کا سینہ ہے
اور اس سینے کی حصے کی جو گولی ہوگی وہ فاروقی خود کھائے گا. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں خدا کا شریک نہیں ڈھونڈ رہا. خدا کی خلق میں کوئی لا شریک ہے کوئی؟ جواب اس کا یہ ہوگا کہ ہاں سیدہ فاطمہ. جواب اس کا یہ ہوگا کہ ہاں سیدہ فاطمہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.